قرآن میں کہیں بینک کا سسٹم ہے تو دکھائیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اول میں قرن اول میں بینکنگ کا سسٹم، بیت المال ایک الگ چیز ہے، کوئی ایسا ہے سسٹم؟ ایک ہوتی ہے کہ آپ کسی بنیادوں پر اٹھ کے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے 4 بنیادوں پر: مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ، اجارہ۔ ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے یہ پوڈ کاسٹ کے لیے یہ جو اس وقت سیٹ اپ آپ نے کیا، کیا آج سے 4 سال پہلے آپ کے پاس یہ چیزیں تھی؟ نہیں تھی نا۔ کیوں؟ اس وقت آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ کسی اسٹوڈیو میں جا کے انٹرویو کر لیتے تھے، وہ ٹی وی۔ جب پوڈ کاسٹ آیا اس کی ضرورتیں آئی، اس کا وقت آیا۔ انہوں نے بات کی کہ فرانس تو یہ بینک جو ہے یہ بنیادی طور پہ بنا ہے 1694 میں، انگلینڈ میں پہلا بینک وجود میں آیا ہے 1694 میں۔ اچھا، بینک میں آیا، یہ انگلینڈ میں بنا ہے۔ بینک وجود میں آئے، بینک کا نظام چلا۔ بینک ہمارے ہاں پاکستان کے وجود سے پہلے بینک موجود ہے، پاکستان نہیں تھا تو بھی بینک موجود تھے۔ پاکستان آیا، انہوں نے کہا جی بینک دبئی، دیکھیے دبئی اسلامک بینک کی میں نے بات نہیں کی، میں نے میزان کی بات کی۔ پاکستان میں مکمل طور پہ جو ایک اسلامک بینکنگ کا تصور لے کر آنے والا بینک ہے وہ میزان بینک ہے، اور وہ آیا ہے 2002 میں۔ یعنی آج 22 سال اس بینک کو ہوئے ہیں جس نے یہ تصور پیش کیا۔ اس کے بعد بہت سارے بینکوں نے بھی، کچھ نے ونڈو کھول دی، کچھ جو ہے وہ اسلامک ہو چکی ہے۔ بینک موجود تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا بینک کا نظام اسلام میں ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، نہیں ہے اسلام میں، نہیں ہے، بینک کا نظام نہیں ہے۔ پھر تو اسلام سنیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ سنیں نظام نہیں ہے۔ نظام کیا ہے؟ انہوں نے لفظ کا نفاق نہیں، انفاق ہے، خرچ کرے اور تجارت کرے۔ دیکھیے تجارت، جتنا بینک میں پیسہ جائے گا، اس وقت سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ میں اس میں اتفاق کرتا ہوں، میزان بینک اس وقت آپ دیندار آدمی کو اگر 18% دیتا ہے، اسٹیٹ بینک تو وہ سود 22% دے رہا ہے، 22%، آپ 18% دے رہے، حلال دے رہے ہیں۔ میں مانو حلال ہے، بالکل ہے۔ آپ رسک اٹھا کر 20% کمانے کے بجائے رسک فری 18% لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو یار میں گھر میں بیٹھوں، نہ دھوپ میں نکلوں، نہ کسی کی مغز ماری ہو، سارا میرے پاس 4 کروڑ روپے جو ہے سرمایہ میں اٹھا کے بینک میں ڈال دیتا ہوں، بینک مجھے اس پہ 18% دے گا، میرا گھر بھی چلتا رہے گا، گاڑی بھی چلتی رہے گی، مجھے کوئی ٹینشن پالنے کی ضرورت۔ یہ جو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، چھوٹی چھوٹی کاروبار برباد ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ بینکوں کا جو بڑھتا ہوا ریشو ہے نا، اس نے کاروباروں کو برباد کر دیا۔ یہ میں بالکل متفق ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف اس مجبوری میں ہونا چاہیے کہ جہاں ایک نظام متبادل طور پہ چاہیے کہ ایک کنونشنل بینک ہے، اس کے ساتھ مجھے معاملہ کرنا ہے لازمی طور پہ، مجھے ایل سی کھلوانی ہے، میرا ایک کاروبار ہے جو کہ میں نے کنونشنل بینک کے ذریعے سے کرنا ہے، سود دینا ہے، سود لینا ہے۔ اس کے متبادل کے طور پہ انہوں نے کہا جی یہ لیجئے، ہم وہی نظام دے رہے ہیں